اور ہم جب سورہ جمعہ پڑھتے ہیں تو ذہن میں تصور ہوتا ہے یہ اللہ میرے لیے نہیں بول رہا. ایک تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے نا مشرکوں کی آیتیں پڑھتا ہے تب ان کے لیے تھی. بنی اسرائیل کے قصے پڑھتا ہے یہ ان کے لیے تھے. گدھے والی آیت پڑھتا ہے یہ تو ان کے لیے تھی. خود کو ہر چیز سے مبرہ کر دیتا ہے. پھر بھائی ایسے قرآن کا فائدہ کیا جو سب کچھ ان کے لیے تھا اس میں جب میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو قرآن میرے کس کام کا؟ آدھا قرآن مشرکوں کے بارے میں اور اس سے زیادہ قرآن بنی اسرائیل ہو، یہود ہو، موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، پتہ نہیں بنی اسرائیل کی بھینس ہو، حضرت یوسف کا قصہ ہو، کہانیاں. اگر قرآن سارا ان کے لیے ہے اور میرے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں کبھی اس طرح نہ سوچا کرو. قرآن کی جو آیت پڑھو یہ سوچ سمجھ کے پڑھو کہ خدا تیرے ساتھ مخاطب ہے، وہ تیرے ساتھ بات کر رہا ہے. اب خدا نے کیا کہا کہ ان کی مثال کن کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے. جواب خود دیا. کیوں؟ کہ جس طرح گدھا اپنی پیٹھ پہ کتابیں رکھتا ہے لیکن ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں دیتا. فرق انسان و حیوان بتا رہا ہوں. اگر آپ سے پوچھوں کہ سامنے گدھا کھڑا کر دو، برا نہیں مانیے گا، سامنے گدھا کھڑا کر دیں وہ دوسری طرف خود کھڑے ہو جائیں. تھوڑا گدھے کو غور سے دیکھیں کہ گدھے میں اور مجھ میں فرق کیا ہے. کس چیز کی وجہ سے میں انسان ہوں اور کس چیز کی وجہ سے وہ حیوان ہے. تو وہ جوان جو آئینے میں آنکھوں کو دیکھ کے ناز کرے میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، تو گدھا بھی آنکھ مار کے بولے گا میری آنکھ تجھ سے بھی بڑی ہے. تھوڑا دیکھو تو صحیح غور سے کہ بولے میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں. کیوں؟ کیونکہ میری آنکھیں بڑی ہیں، تیری آنکھیں چھوٹی ہیں. گدھا بولے گا ایک نظر میری آنکھ کو بھی دیکھ، میری آنکھ تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہے تو خوبصورت تو میری آنکھ ہوئی نا. اب بندہ بولے یعنی کس چیز پہ تو ناز کر رہا ہے؟ اللہ انسان کو بولتا ہے ذرا 5 منٹ میری خلقت کو دیکھ تو صحیح. میں نے جسم تجھ سے زیادہ حیوانوں کو مضبوط دیا تیری سوچ و سمجھ کے لیے کہ کبھی اپنے جسم پہ ناز نہ کرنا، کیونکہ تو جسم کی وجہ سے انسان نہیں ہے تو کسی اور چیز کی وجہ سے انسان ہے. اگر وہ اور چیز تیری سمجھ میں نہیں آئے تو قیامت میں تجھے حیوان بنا کے اٹھاؤں گا. کہ رسول کی حدیث ہے میری امت کے لوگ جو گنہگار ہوں گے یا جو بھی ہوں گے وہ 10 حیوانوں کی شکلوں میں آئیں گے. اور قرآن نے بھی کہا قردۃ خاسئین، کچھ لوگ بندروں کی شکل میں آئیں گے. یہ کون ہے جو بندر بن کے آئیں گے؟ جنہوں نے اپنی خلقت کے مقصد کو نہیں سمجھا، جو جسم پہ ناز کرتے رہے، آنکھوں پہ اتراتے رہے، چہروں پہ اتراتے رہے، رنگت پہ اتراتے رہے اور قوت بازو پہ اتراتے رہے. اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. آپ بولو گے میری آنکھیں خوبصورت ہیں، گدھا بولے گا میری آنکھ بھی تو تجھ سے زیادہ بڑی ہے. آپ بولو گے میری زبان تجھ سے اچھی ہے، گدھا بولے گا میری زبان تجھ سے بھی بڑی ہے. تو کون سی چیز ہے جو بندہ گدھے اور گھوڑے سے مقابلہ کرے؟ ہاں بندہ بولے میرے طاقت بڑی ہے، صبح جاتا ہوں باڈی بلڈنگ کرنے، ہاں ڈولے شولے تو دیکھو، 100 کلو کا وزن اٹھاتا ہوں، وہ بھی جم میں 100 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہوں. گدھا کہتا ہے میں تو ڈیلی اٹھاتا ہوں. یہ کن چیزوں پہ تو ناز کر رہا ہے؟ اور آج کے عیاش لوگ اپنی شہوت پہ ناز کریں، مردانگی پہ ناز کریں. ارے مردانگی وہ ہے جو لقب مرد رسول نے علی کو دیا تھا. تیرے اندر جو مردانگی ہے وہ حیوانیت والی ہے. رجل، کل میں علم اسے دوں گا، رجل ہوگا، مرد ہوگا، روحانی طور پر مرد ہوگا. اہل بیت نے کبھی بھی اپنے جسم پہ ناز نہیں کیا. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم شعر و شاعری میں بھی ہماری نگاہیں اہل بیت کے جسم پہ ہوتی ہیں اور برادران اہل سنت کی نگاہیں مدینے کی گلیوں پہ ہوتی ہیں. میٹھا میٹھا، میٹھی میٹھی، مدینے کی گلیاں میٹھی، اس سے تو برفی زیادہ میٹھی ہے، ماوا زیادہ میٹھا ہے. یہ کیسی شعر و شاعری ہے؟ نگاہیں گلیوں پر، نگاہیں بدن پر، نگاہیں زلفوں پر. یہ کیسی نگاہیں ہیں؟ اگر خدا تجھے بڑی زلفیں دے رہا ہے، گھوڑے کی کم بڑی زلفیں. بالوں پہ ناز نہ کر، آنکھوں پہ ناز نہ کر. جب لوگوں نے مولا علی کو کہا کہ یا علی آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا،
تو امام نے یہ نہیں کہا کہ علی کی قوت بازو اتنی تھی کہ علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا. میرے مولا کے جملے ہیں، فرماتے میں نے جسم کی طاقت سے نہیں، میں نے روح کی طاقت سے اکھاڑا تھا. تو نے روح پہ ناز کیا، روح کی بلندیوں پہ ناز کیا، اخلاق کے عروج پہ ناز کیا. وہ عمرو بن عبداللہ تھا جو کہتا تھا دن میں ایک بکری کا بچہ کھا لیتا ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے. انر پاور تیرے اندر ہے کہ نہیں؟ تیرے اندر وہ قوت انسانی جو فرق حیوان اور انسان کو بیان کرتی ہے وہ ہے کہ نہیں؟ لیکن پہلے اس کو طے کرو تو پھر بتاؤں فرق حیوان اور انسان کیا ہے. انسان جسم پہ ناز نہ کرنا، تجھ سے زیادہ مضبوط جسم میں نے حیوان کو دیا. آنکھوں پہ ناز نہ کرنا، تجھ سے بڑی آنکھیں حیوان کو دی. یہ مت کہنا کہ چکھنے پہ ناز نہ کرنا، سونگھنے پہ ناز نہ کرنا، کتے کی طاقت زیادہ ہے. دید پہ ناز نہ کرنا، عقاب کی دید تجھ سے زیادہ ہے. اپنے غصے پہ ناز نہ کرنا، شیر کی دھار تجھ سے زیادہ ہے. اپنی درندگی پہ ناز نہ کرنا، حیوان تجھ سے زیادہ درندہ ہے. کھانے پہ ناز نہ کرنا، بھینس تجھ سے زیادہ کھاتی ہے. ان چیزوں پہ ناز نہ کرنا. فرق انسان اور حیوان کا ہے سورہ جمعہ میں خدا بتاتا ہے اور کلام علی میں وہ ظاہر ہوتا ہے. کیا فرمایا فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں رکھی جائیں، گدھا ان کتابوں سے فائدہ نہیں لیتا. کیوں فائدہ نہیں لیتا؟ کیونکہ حیوان میں صلاحیت نہیں ہے. آپ کسی کالج میں کسی گدھے کا ایڈمیشن کروا دیں، 10 سال کے بعد بھی گدھا رہے گا. اور آسان کر دوں، آپ کے گھر میں گدھی نے 2 بچے دیے، آپ ایک گدھے کا بچہ میرے پاس لے کر آئے، مولانا آپ کے کام آ جائے گا. سامان ادھر ادھر کرنا ہو ریڑھی پہ باندھ دیجئے گا، یہ آپ کی مدد کرے گا. میں نے رکھ لیا آپ کے گدھے کو. دوسرا گدھا آپ نے موچی کو دیا، کہ موچی صاحب آپ کے بھی کام آ جائے گا، سامان ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے. اور 5 سال کے بعد آپ میرے پاس آئے، مولانا ہمارا گدھا واپس کیجیے. ہم نے گلے دیجیے. موچی کے پاس بھی گئے، گدھا واپس دیجیے. موچی نے بھی دے دیا. اب دونوں گدھے آپ اپنے محلے میں لے کر آئے اور آپ نے بولا یہ گدھا 5 سال مولانا کے پاس رہا ہے تو یقیناً آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا. جملہ آگے بہت بڑا بولنے والا. 5 سال مولانا کے پاس رہا تو آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا، اور یہ موچی کے پاس رہا تو آدھا موچی تو بن گیا ہوگا. گدھا کتنا بھی کس کے پاس رہے، اگر مسلمان قرآن کو سمجھ لینا، واللہ اللہ نے اتنی ہدایت دی ہے. مطلب اگر کوئی نبی کے ساتھ رہے یا علی کے ساتھ رہے لیکن کچھ سیکھ نہ پائے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی فرق انسان اور حیوان ہے کہ حیوان کتنی بھی انبیاء کی صحبت میں رہے گدھا گدھا رہتا ہے، اور انسان یہ ہے جب سلمان آیا تھا رسول کے پاس تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا، اور مدائن میں جب علی نماز پڑھانے گئے تو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا. اور نے کیا بتایا کربلا میں؟ اور نے فرق انسان اور حیوان بتا دیا. جس میں سدھرنے کی صلاحیت ہو، جس میں علم حاصل کرنے کی